تجھے تاکہ خریدا تجھے سیوا کہوں تجھے ہدایت نصیب ہو تجھے امید کہتا ہوں جانے مراد جانے تمنا کہوں تجھے سود پیاز یہ بھی آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بڑھتا جا رہا ہے. پیٹ میں حرام لقمہ ہو, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ ہوگا 40 دن تک اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے. ایک لقمے کی وجہ آج لوگ دھندا کر رہے ہیں, منافع کے نام سے گھما پھرا کر ادھر ادھر سے سود کو حلال کرنے کی کوشش کی ہے. یہ سود کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنا اور سود کا ایک لقمہ کھانا دونوں برابر ہے. کعبے کے اندر زنا کرنا سود کا ایک لقمہ کھانا برابر ہے. 36 مرتبہ زنا کرنا ایمان لانے کے بعد اور اللہ کا سود کھانا. آپ یعنی مال سب کچھ ہے. مال تو لوگ بندر نچا کر کے حاصل کر لیتے ہیں, مال تو لوگ ناچ کر کے حاصل کر لیتے ہیں, مال تو لوگ جسم بیچ کر کے حاصل کرتے ہیں, مال تو لوگ کڈنیاں بیچ کر کے حاصل کرتے ہیں. سود ہی بچا مسلمانوں کے لیے. اللہ پاک فرماتا ہے جو سود کا دھندا کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ. اللہ فرماتا ہے میں سود کو ہلاک کروں گا اور تجارت میں برکت عطا کروں گا. آقا علیہ السلام نے شاید اسی دور کے لیے فرمایا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک وقت میں سود سے بچنا چاہے گا, بچنے والے کی بات ہے, جو سود سے بچنا چاہے گا اس تک بھی سود کا گرد و غبار پہنچ کر رہے گا. جو بچنا چاہے گا اس تک گرد و غبار پہنچ کر رہے گا, جو بچنا نہیں چاہے گا وہ تو پورا ڈوب ہی جائے گا. آج ہمارے نوجوان شارٹ ٹائم میں ترقی کرنے کی ایزی منی کے چکر میں سود کا خیال نہیں کرتے. یاد رکھنا حرام میں برکت نہیں ہے, حرام زیادہ آتا ہے برکت نہیں, اور حلال کم آتا ہے برکت. کتے ایک سال میں کتنے پیدا ہوتے ہیں؟ درجنوں سے. لیکن ہر دروازے پہ کتا بندہ نہیں ملتا اور کسی مذہب میں کتا کھایا بھی نہیں جاتا. کتا ایک ایسی مخلوق ہے جس کو کسی مذہب میں نہیں کھایا جاتا. لیکن کتا کبھی ذبح بھی نہیں ہوتا, کٹتا بھی نہیں, لیکن اتنا کثرت سے دکھتا بھی نہیں ہے نا. کتوں کا ریوڑ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ اللہ نے اس کو حرام کیا. اور بکریاں کروڑوں کٹتی ہے ہر سال, بلکہ روزانہ کروڑوں کٹتی ہے روزانہ. کبھی آپ نے تختی پہ لکھا دیکھا اس سال بکرے پہ قربانی نہیں ہوگی کیونکہ بکریوں کی کمی ہو گئی؟ کبھی دیکھا نہیں. اتنی کٹتی ہے. پیدا ایک ہوتی ہے, 2 ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ 3 ہوتی ہے, اس سے زیادہ نہیں پیدا ہوتی بکریاں ایک وقت میں. لیکن وہ درجنوں پیدا ہو کر بھی اتنے نہیں دکھتے. یہ اتنی کم پیدا ہو کر ہر دروازے پر جنگل بھرے ہیں, ریوڑ کے ریوڑ ہے. وجہ اللہ نے بکری کو حلال کیا تو اس میں برکت کی, اس میں برکت نہیں رکھی تو حلال کی طرف. لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تقریریں سنتے ہیں, توفیق نہیں ہوتی نماز کی. پیٹ میں حرام بھرا ہے تو کیسے توفیق؟ صحابہ کرام اللہ کے عذاب کا ذکر سنتے تو روتے روتے بے ہوش ہو جاتے. آج ہمارے کانوں پہ جھوٹ تک نہیں رہی. عذاب کا ذکر سن کے لوگ ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, مولوی کیا صاحب بات کر رہے ہیں, مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں سنتے حیران ہوتے ہیں. اللہ ہوگا کیوں؟ یہ پیٹ کی جو ہانڈی ہے اس کے اندر جو حرام ہے اس سے جو غبار اٹھتا ہے وہ دل کو برباد کرتا ہے. حرام جو ہے وہ انسان کو حق سننے, حق بولنے اور حق پر عمل کرنے سے محروم کر دیتا ہے. تو کہیں ہمارے پیٹ میں حلال تو نہیں بستے. لوگ کہتے ہیں مولانا اتنی دعا کرتے ہیں, دعا قبول کیوں نہیں؟ اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں, دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں. توجہ کرتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا ارے حضرت ہم تو گنہگار ہیں ہماری کیا قبول ہوگی, یہ غلط فہمی. دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے. دعا کی قبولیت کے لیے اللہ پر یقین ہونا ضروری ہے اور پیٹ میں حلال ہونا ضروری ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل سے جا رہے, کیا دیکھا؟ ایک بندہ رو رہا ہے, خوب گڑ گڑا رہا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا مولا
کتنا گڑگڑا کر دعا کر رہا ہے، مولا اس کی دعا قبول کر لے۔ اللہ فرماتا ہے میرے کریم اگر یہ گڑگڑاتے مر بھی جائے اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ اور اس کی مولا اس سے اتنا ناراض کیوں ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، گڑگڑاتے مر جائے؟ اللہ نے فرمایا اس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے اور اس نے جو لباس پہنا اس میں بھی حرام ہے، تو جس کے لباس میں حرام ہو جس کے پیٹ میں حرام ہو میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ پیٹ میں حرام۔ برا مت ماننا، آج کل تو ڈر لگتا ہے کس کے یہاں کھائے کس کے یہاں نہ کھائے، نہیں معلوم ہے تو بات الگ ہے، معلوم ہو تو آدمی کو بچنی چاہیے۔ آج لوگ جھوٹ بول کے کاروبار کرتے ان کو شرم بھی نہیں ہے۔ 200 روپے کی چپل بیچنے کے لیے آج کا مسلمان اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ جو اللہ کے نام 200 روپے کی چپل بیچنے کے لیے استعمال کرے وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جیے؟ اللہ پاک فرماتا ہے جو میری جھوٹی قسم کھائے میں اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ قسم کھانے میں مسلمانوں کو کوئی شرم نہیں، کوئی آگ نہیں، اپنی نسلوں سے پیار نہیں ہے۔ یہ جو میں نے حدیث پڑھی نا، اللہ اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتے، اس کو ابن حجر مکی نے اپنی کتاب میں لکھا۔ آپ بتائیں 7 پشتیں کراؤ گے ایک بار جھوٹی قسم کھانے میں؟ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کتنی بار جھوٹی قسم کھائی؟ اللہ کی جھوٹی قسم کتنی بار کھائی؟ ارے جھوٹی قسم چپل بیچتے وقت نہیں، کسی لڑکی سے ناجائز محبت کا ڈھونگ بھی رچاتا ہے تو آدمی 4 بار تو اس کو جھوٹی قسم کھا کے کہتا اپنی جان سے زیادہ تجھے پیار ہے۔ یہ حالات ہنسنے کی بات نہیں، بتائیں تو صحیح، ایک حرام محبت میں اللہ کی 4 بار جھوٹی قسم کھائے، اپنی جان سے زیادہ جو اپنی ماں سے پیار نہ کرے اپنی جان سے زیادہ، وہ حرام طور پر کیا پیار کرے گا کسی سے؟ یہ تو زنا کے لیے ڈھونگ رچا رکھا ہے لوگوں نے۔ مسلمانوں مسلمان بنو، مومنوں مومن بنو، میڈ ان انڈیا مسلمان مت بنو۔ صفا کے چبوترے پہ رسول اللہ جیسا مسلمان بنانے آئے تھے، ایک بار ویسا مسلمان بن کر دیکھ تو لو، دنیا غلامی نہ کرے تو پھر کہنا۔ لوگ کیا کہتے ہیں مولانا بہت تعصب کا دور ہے، بہت تعصب کا دور ہے۔ کیا تعصب کا دور ہے؟ ہمیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ میں کسی کی دلالی کرنے نہیں آیا، لیکن سچی بات بتاؤں کیا تعصب کا کچھ بھی دور ہے، اس تعصب کے دور ہی میں آپ کو کاٹا جا رہا ہے، آپ کو مارا جا رہا ہے، آپ کا گھر جلایا جا رہا ہے، لیکن وہ بھی تو مسلمان ہے جو اجمیر محلہ میں آرام کر رہا ہے۔ یہ کاٹنے والا، یہ گالی دینے والا، یہ جلانے والا جب اجمیر شریف جاتا ہے تو ہاتھ میں پھول لے کر کے جاتا ہے اور یہ وہاں ماتھا ٹیک کر کے کہتا ہے کہ مہاراج آپ مجھ پہ کرپا کرو۔ آپ سے پوچھتا ہوں آپ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، آپ سے دشمنی وہاں ماتھا کیوں ٹیک رہا ہے؟ ابھی یہ بحث نہیں ہے کہ ماتھا ٹیکنا جائز ہے کہ ناجائز، میں مفتی نہیں ہوں، لیکن ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ مشاہدہ ہے، آپ کو مار رہا ہے وہاں جا کے ماتھا ٹیک رہا ہے۔ غریب نواز بتانا کیا چاہتے ہیں؟ فرماتے نادان تو اپنی مرضی کا مسلمان بنا اس لیے مصیبت میں ہے، میں محمد رسول اللہ کی مرضی کا مسلمان بنا دشمن کی پھول پیش کرنے میں مجبور ہو گیا۔ رسول اللہ سے وفا کرو، ان کی سچی غلامی کرو۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا کہ اس نے 36 مرتبہ زنا کیا۔ یہاں تک فرمایا سود کھانا اور ماں سے نکاح کرنا دونوں برابر ہے۔